بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فقہ البیوع درس نمبر 20، عنوان نمبر 35، الفرق بین اتفاقیت البیع والبیع فی القانون، کہ مروجہ بین الاقوامی قانون میں اتفاقیت البیع اور بیع کے درمیان فرق، بیع کی ایگریمنٹ اور بیع کے درمیان فرق کرنا مقصود ہے۔ حضرت لکھتے ہیں البیوع فی التجارۃ المعاصرۃ تعقد بطریقین، کہ معاصر تجارت میں بیوع دو طریقوں سے منعقد کی جاتی ہے۔ الطریق الاول، پہلا طریقہ، البیوع التي تنجز فی الحال بالایجاب والقبول شفاہا او کتابتا، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس میں فی الحال بیوع کو مکمل کیا جائے ایجاب اور قبول کے ذریعے سے، شفاہن زبانی طور پر ہو، او کتابتاً یا کتابت کے ذریعے سے ہو۔ اب یہ جو پہلا طریقہ ہے وہ ینتقل به ملک المبیع الی المشتری فور تمام الایجاب والقبول، کہ اس طریقے میں ایجاب اور قبول کے فوراً بعد مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ولا یتوقف ذلك علی امر آخر، اور یہ کسی دوسرے امر پر موقوف نہیں ہوتی۔ وَهَذَا بَيْعٌ عَادِيٌّ يَجْرِي عَلَيْهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْبَيْعِ، یہ عام بیع ہوتی ہے، اس پر تمام بیع کے احکام جاری ہوں گے۔ وَإِنَّ هَذَا الطَّرِيقَ هُوَ الْمُتَّبَعُ عَادَةً فِي الْبُيُوعِ عَلَى الْقُطَعِ وَفِي بُيُوعِ الْجُمْلَةِ، اور عام طور پر جو بیع کی جاتی ہے ریٹیل سیل یا ہول سیل بیوعات ہوتی ہے، تو اس میں یہی طریقہ رائج ہے، التی لا تحتاج الی اجراءات طویلہ، جو طویل طریقہ کار کی طرف محتاج نہیں ہوتی، اس میں کسی طویل طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیع کی ایک صورت تو یہ ہے جو آج کل بین الاقوامی قانون میں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ فی الحال بیع کو مکمل کیا جائے اور مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جائے۔ دوسری صورت، الطریق الثانی ان یتفق الطرفان علی البیع ولکن لا ینجزانها فی الحال، کہ دونوں پارٹیاں فی الحال بیع پر تو متفق ہے، ان کا اتفاق ہے بیع کرنے پر، لیکن وہ فی الحال بیع کو مکمل نہیں کر رہے، بل یتوقف انجاز البیع علی امور تحدث فی تاریخ لاحق، بلکہ بیع کا مکمل کرنا چند امور پر مشتمل ہو جو امور مستقبل کے کسی تاریخ میں وجود میں آئیں گی۔ اب یہ دوسری صورت بیع کی وہ یہ ہے کہ دونوں فریقین بیع پر تو متفق ہے، لیکن بیع کو فی الحال وہ منجز اور پورا نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے بیع کی تکمیل اور انجاز کو کسی ایسی چیز پر محمول کیا ہے کہ وہ چیزیں مستقبل کی کسی تاریخ پر موقوف ہے۔ اب بیع کی یہ جو صورت ہے، فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ هَذَا الطَّرِيقُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عَادَةً فِي الْبُيُوعِ الَّتِي تُحْتَاجُ إِمَّا فِي الْحَالَاتِ الَّتِي تُشْتَرَى فِيهَا كَمِّيَّةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ السِّلَعِ أَوْ يَحْتَاجُ الْبَائِعُ لِتَوْفِيرِهَا إِلَى وَقْتٍ، یعنی فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے بیع کی طرف عام طور پر جو ضرورت پڑتی ہے ان بیوعات میں اور ان حالات میں جن حالات میں بڑی مقدار میں سامان کی کسی بڑی مقدار کی خریداری ہو جائے اور بائع کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک وقت تک اس سامان کو پورا کر دے، تو اب بائع کو سامان برابر کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، بیع کو مستقبل کی کسی تاریخ
کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور اس پر موقوف کر دیتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یعنی پہلی صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشتری نے سامان کی بڑی مقدار میں خریداری کی ہے جو بائع کے پاس فی الحال موجود نہیں، وہ ان سامان کو ایک وقت تک پورا کرے گا، تو اس لیے یہ کیا کرتے ہیں، بیع کے مکمل کرنے کو مستقبل کی کسی تاریخ پر موقوف کرتے ہیں۔ اور وہ اما فی الحالات التي تحتاج الى اجراءات رسمیہ، اور کبھی کبھی یعنی یہ دوسری طریقہ جو بیع کی دوسری صورت ہے تو اس کی ضرورت ان حالات میں پڑتی ہے جب رسمی طریقہ کار کی طرف ضرورت ہو، یعنی بیع کی جو رسمی طریقہ کار اور پروسیجر ہوتا ہے تو اس میں وقت لگتا ہے، تو اس لیے بیع کو اس طریقہ اور جو قوانین ہے تو ان قوانین کو پورا کرنے کے لیے وقت درکار ہے، تو اس کی وجہ سے بیع کو مستقبل کی کسی تاریخ پر موقوف کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت بیع مکمل ہوگی۔ مثل بیع العقارات، جس طرح کی جائیدادوں اور زمین کی بیع۔ اب حضرت لکھتے ہیں وفی هذا الطریق الثانی توقد البیوع عادۃ علی اساس اتفاقیۃ یوقع علیہ الطرفان قبل انجاز البیع۔ یہ جو دوسری صورت ہے، عام طور پر ان میں بیوع منعقد ہوتی ہے ایگریمنٹ کے بنیاد پر، جس ایگریمنٹ پر دونوں پارٹیاں دستخط کر لیتی ہے بیع کے مکمل ہونے سے پہلے۔ بیع کے مکمل ہونے سے پہلے دونوں پارٹیاں ایگریمنٹ پر دستخط کر لیتی ہے، تو یہ جو اتفاقیہ اور یہ جو ایگریمنٹ ہے تو اس کی تکییف شرعی کیا ہے؟ تو حضرت لکھتے ہیں وَلِلْوُقُوفِ عَلَى تَكْيِيفِهَا الشَّرْعِ لَا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ مَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي الْقَوَانِينِ السَّائِدَةِ۔ اب اس اتفاقیہ اور ایگریمنٹ کی شرعی تکییف جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ آج کل رائج قوانین میں کیا چل رہا ہے اس کا جاننا ضروری ہے، تو اس لیے حضرت اس سے پہلے آج کل جو قوانین رائجہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ والمعروف فی القوانین السائدہ اليوم ان هناك فرقا بین اتفاقیت البیع و بین البیع، کہ آج کل جو رائج اور بین الاقوامی قوانین ہے اس میں یہ ہے کہ اتفاقیت البیع اور بیع کے اندر فرق ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل اور سیل اس میں فرق ہے۔ فاما اتفاقیت البیع فهو مواعدۃ او التزام من الطرفین بانجاز البیع فی تاریخ لاحق۔ اب اتفاقیت البیع یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ باہمی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر لیں یا طرفین اپنے اوپر اس بات کا التزام کر لیں کہ مستقبل کی کسی تاریخ میں وہ بیع کو مکمل اور پورا کریں گے، او بعد تحقق بعض الشروط، یا دونوں پارٹیاں باہمی وعدہ یا اپنے اوپر یہ التزام کر لیں کچھ شروط، بعض شروط کا تعین کرنے کہ ان شروط کے تحقق کے بعد بیع مکمل ہوگی۔ تو فرماتے ہیں ولا ينتقل بها ملک المبیع المشتری۔ اب یہ جو اتفاقیت البیع ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، اس کی وجہ سے مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ والصیغۃ التی تستعمل فی الاتفاقیہ عادۃ ہی ما یاتی۔ اب اتفاقیہ میں کون سا صیغہ اور کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر؟ تو فرماتے ہیں عام طور پر اتفاقیہ کے اندر مندرجہ ذیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کون سے؟ وہ یہ ہے کہ اتفاقیہ میں یہ لکھا جاتا ہے اور یہ الفاظ ہوتے ہیں وافق الطرف الاول ای البائع ان یبیع، پہلی پارٹی یہ اس بات کی موافقت کرتی ہے کہ وہ بیچے گا، اور دوسری پارٹی یعنی مشتری اس بات کی موافقت کرتی ہے کہ یشتری منہ کذا، کہ وہ اس سے فلانی چیز خریدے گا فی تاریخ کذا، فلانی تاریخ کو، او بشروط متفق علیہ فی الاتفاقیہ، یا اس سے وہ چیز خرید دے گا ان شرائط کی وجہ سے جن شرائط پر ایگریمنٹ اور اتفاقیہ میں اتفاق ہوا ہو۔ بہرحال یہ تو پہلی صورت ہے بین الاقوامی قوانین میں جو اتفاقیت البیع ہے، تو اتفاقیت البیع بین الاقوامی اور رائج قوانین میں اس کی حیثیت صرف اور صرف باہمی وعدے کا ہے، ہاں البتہ اس کی وجہ سے بیع تمام اور مکمل نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا الْبَيْعُ، جہاں تک بیع کا تعلق ہے فَهُوَ عَقْدُ إِنْجَازِ الْبَيْعِ، تو بیع
بے کو پورا کرنے کا معاملے کا نام ہے، بے کو پورے کرنے کا۔ اتفاقیت البیع میں تو مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوتی، لیکن بیع میں وبہ ینتقل ملک المبیع الی المشتری، مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ویطلق علی مجموعہما مصطلح عقد البیع، ان دونوں کے مجموعے پر عقد البیع کا اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کنٹریکٹ آف سیل کا ان دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ عقد بیع، عقد انجاز البیع اسی کو کہا جاتا ہے۔ والطریق المتبع، اب فرماتے ہیں کہ آج کل جو طریقہ کار رائج ہے وہ یہ ہے کہ انہ یوقع العاقدان اتفاقیت البیع، کہ پہلے دونوں عاقدین بے کے ایگریمنٹ پر دستخط کر لیتے ہیں، لیقع البیع فی تاریخ لاحق، تاکہ بے مستقبل کی کسی تاریخ میں وقوع پذیر ہو جائے، او عند وجود شرط، یا آپس میں کسی شرط کا تعین کر لیتے ہیں اور اس شرط کے بعد بے وجود میں آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ التَّارِيخ، اب جب وہ تاریخ آ جاتی ہے، او وجد ذَلِكَ الشرط، یا وہ شرط آ جاتا ہے، تم البیع تلقائیا دون حاجت الی ایجاب وقبول جدید، تو خود بخود خودکار طریقے سے بے تام ہو جاتی ہے، کسی جدید ایجاب اور قبول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہے آج کل کی راج قوانین کی بات، کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے، پہلے اتفاقیہ ہوتا ہے، آپس میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی تاریخ کا یا کسی شرط کا، اور جب وہ شرط پایا جائے یا جب وہ تاریخ آ جائے تو تاریخ کے بعد خودکار طریقے سے بے خود بخود ہو جائے گی، ایجاب جدید اور قبول جدید یا تعاطی کی بنیاد پر دوبارہ بے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت نے جو یہ بات کی ہے اسی کو ثابت کر رہے، فرماتے کہ ینص قانون بیع المال الانگلیزی فی مادتی، فرماتے کہ بیع المال کا قانون، یعنی انگریزی جو قانون ہے، قانون بیع المال، سیل آف گڈز، اور یہ 1930 کا، اس کے مادہ نمبر 4 میں مندرجہ ذیل عبارت ہے۔ اب اس کی انگریزی ذکر کی ہے، اور انگریزی کا ترجمہ حضرت اسی طرح کرتے ہیں جو اوپر خلاصہ ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس قانون کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 پہلا پوائنٹ اس میں جو ہے کہ عقد البیع عقد یقوم فیہ البائع بنقل ملک البضاعہ او بالاتفاق علی نقلها الی المشتری مقابل الثمن، کہ بے کا عقد اور بے کا معاملہ اس عقد کا نام ہے جس میں بائع سامان کی ملکیت منتقل کرے گا یا وہ اتفاق کر لیتا ہے اس بات پر کہ وہ نقل کرے گا مشتری کی طرف ثمن کے مقابلے میں سامان کی ملکیت، یعنی یا تو فی الحال منتقل کر لیتا ہے یا مؤجل ہوتا ہے، اور وہ کیا کر لیتا ہے، یہ اتفاق کر لیتے اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ منتقل کرے گا۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ نمبر 2 یمکن ان یکون عقد البیع باتا او مشروطا بشرط، دوسرا پوائنٹ یہ ہے انگریزی قانون میں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عقد بیع بات ہو یعنی تام اور مکمل ہو، کسی شرط پر موقوف نہ ہو، او مشروطا بشرط، یا کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ان انتقل ملک البضاعہ من البائع الى المشتری من خلال عقد البیع فانه یسمى بیعا، اگر سامان کی ملکیت بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو گیا عقد بیع کی وجہ سے تو اس کو بیع کہا جاتا ہے، بیع۔ اما اذا كان انتقال ملک البضاعہ يقع في وقت لاحق، البتہ اگر سامان کے منتقلی وہ مستقبل کی کسی تاریخ میں ہوگی، او كان موقوفا على شرط يوفى لاحقا، یا بے کی سامان کی منتقلی وہ کسی شرط پر موقوف ہو جو شرط مستقبل کی کسی تاریخ پہ پوری ہوگی، تو فإن العقد يسمى اتفاقیۃ البیع، تو اس وقت بیع کو بیع نہیں کہا جاتا، ایگریمنٹ ٹو سیل کہا جائے گا اس کو، یعنی اس کو اتفاقیۃ البیع کہا جائے گا۔
تو لہٰذا بے کے اندر سامان کی باعث سے مشتری کی طرف انتقال ہوتا ہے، اور اتفاقیت البیع میں مستقبل کی کسی تاریخ میں یا کسی شرط کے وقوع پذیر ہونے کے بعد سامان کا انتقال ہوگا۔ نمبر 4، اتفاقیت البیع تنقلب الى البیع اذا مضى الوقت ای المحدد فی الاتفاقیہ، یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل خود بخود بے کی طرف پلٹ جائے گا، خود بخود وہ بے بن جائے گا جب وقت گزر جائے، یعنی وہ وقت جو طے ہوا ہے اتفاقیہ اور ایگریمنٹ میں جس وقت کی تعین کی گئی، جب وہ وقت گزر جائے تو خود بخود وہ اتفاقیہ وہ بے میں بدل جائے گا۔ او تحقق الشرط الذي كان انتقال الملک موقوفا علیہ، یا جب وہ شرط متحقق ہو جائے جس شرط کے اوپر ملکیت کا انتقال موقوف ہو، تو وہ شرط جب متحقق ہوگا تو خود بخود بے منعقد ہو جائے گی۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں۔ وقال جوزف جتی فی تفسیر هذه المادہ، اب جوزف جتی اسی مادے کی انگریزی قانون کی یہ مادہ جو ہے مادہ نمبر 4، جس کے اندر 4 پوائنٹ ہیں، اس کی تفصیل میں کہتے ہیں کہ یجب ان یفرق بین البیع و بین اتفاقیت البیع، ضروری ہے کہ بیع کے درمیان اور بے کے ایگریمنٹ کے درمیان فرق کیا جائے، لأن البیع یشتمل علی عقد و نقل للملک، اس لیے کہ بیع 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ بے کے اندر 2 چیزیں، نمبر 1 معاملہ عقد ہوتا ہے، و نقل للملک، اور ملکیت کا انتقال ہوتا ہے، یعنی مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف، ثمن کی ملکیت بائع کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ملکیت کے نقل ہوتا ہے۔ واتفاقیت البیع فی جانب آخر عقد فقط، اور بے کا اتفاقیہ اور ایگریمنٹ وہ صرف ایک ہی چیز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی صرف معاملہ اور عقد ہوتا ہے، ولیس شیئا زائدا علی ذلک، اور عقد سے زائد کوئی چیز اس میں نہیں ہوتا۔ وینتج من ذلك انه لو تخلف احد الطرفین فی اتفاقیت البیع عما وجب علیہ بموجب الاتفاقیہ فإنه ليس للطرف الآخر إلا المطالبہ الشخصیہ، کہتے ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل میں اتفاقیت البیع میں کوئی ایک فریق وہ اتفاقیہ اور ایگریمنٹ کے بنیاد پر اس کو اوپر جو چیز واجب تھا، اگر اس سے وہ کیا ہو گیا، پیچھے ہٹا، تو فإنه ليس للطرف الآخر إلا المطالبة الشخصية، تو دوسری پارٹی کے لیے صرف اور صرف اس سے شخصی مطالبے کی گنجائش ہے، شخصی مطالبے کے علاوہ وہ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ مطالبہ شخصیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو وعدے کو پورا نہیں کرتا تو اس کو مجبور کر سکتا ہے وعدے کو پورا کرنے پر عدالت کے ذریعے سے، اور یا یہ ہے کہ وہ کیا کر دے، اگر اس کو نقصان پہنچائے فعلی نقصان، تو اس نقصان کا عوض عدالت کے ذریعے سے وہ لے سکتا ہے، یعنی شخصی مطالبہ کر سکتا ہے وہ۔ اما اذا انجز البیع، لیکن جب بے مکمل ہوگا، فإن المشتری له حقوق المالک فی البضاعۃ نفسها، تو جب بے مکمل ہوتا ہے تو اس وقت خریدار کے لیے اس سامان کے اندر مالکانہ حقوق ثابت ہو جاتے ہیں، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ والبائع له الحق فی مطالبۃ السبع عن طریق القضاء، اور اسی طرح جو بائع اور بیچنے والا ہوتا ہے اس کو بھی یہ اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ قضاء یعنی عدالت کے ذریعے سے اپنے ثمن کا مطالبہ کر لے۔ تو یہ ایگریمنٹ ٹو سیل اور سیل کے درمیان فرق کہ بے کے اندر کیا ہوتا ہے، جب بے مکمل ہو جاتی ہے تو مبیع کے اندر سامان کے اندر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور بائع کو ثمن کا مطالبے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ وبالتالی، اور دوسری صورت میں فإن خطر ہلاک البضاع ونقصانه يبقى على المالک عموما، یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل میں کیا ہوتا ہے کہ سامان کی ہلاکت کا جو رسک ہے، اسی طرح اس کی نقصان کا جو رسک ہے وہ عموماً مالک کے اوپر باقی رہتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ صرف بے کا وعدہ ہوا ہے، تو جب بے کا وعدہ ہوا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا، اگر سامان ہلاک ہو گیا یا اس نقصان ہو گیا تو نقصان وہ بائع کا ہوگا، مالک کا ہوگا۔ وَلِهَذَا فَإِنَّ هَذَا الْخَطَرَ يَقَعُ عَلَى الْبَائِعِ فِي اتِّفَاقِيَّةِ الْبَيْعِ، یعنی اسی لیے یہ خطرہ اور یہ رسک یہ بائع پر باقی رہتا ہے۔ فَإِنَّ
फ़इन हलकल मबीअ मौज़ूअ इत्तिफ़ाक़िया क़ब्ल इंजाज़ अल-बैअ बतलत अल-इत्तिफ़ाक़िया। बस अगर मबी यानी जिसके ऊपर वो मबी जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है लेकिन बे पूरे नहीं हुए, बे मुकम्मल होने से पहले अगर मबी हलाक हो गया बतलत अल-इत्तिफ़ाक़िया तो एग्रीमेंट बातिल हो जाएगा। वला शैअ अलल बाइअ, और बाई के ऊपर कोई चीज़ लाजिम नहीं होगी। कमा हुआ मुस्तर्रहुन फिल माद्दा मिन क़ानूनी बैअल माल इंग्लिज़ी, जिस तरह के माद्दा नंबर 8 बैउल माल यानी अंग्रेज़ी क़ानून के माद्दा नंबर 8 में ये सराहत मौजूद है। अम्मा इज़ा तम्मल बैअ, हाँ अलबत्ता अगर बे पूरा हो जाए, तमाम हो जाए, फ़इन्नल मुश्तरी हुवल्लज़ी यतहम्मलुल ख़तर हस्बल क़वाइदिल आम्मा, तो फिर क्या होगा? अगर एग्रीमेंट के बाद बे मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद वो चीज़ हलाक हो गई या उसमें नुकसान हो गया तो फिर नुकसान और हलाकत का जो रिस्क है वो मुश्तरी बर्दाश्त करेगा हस्बल क़वाइदिल आम्मा, आम क़वाइद के मुताबिक। यहाँ तक हज़रत ने जो बातें की है ये बैनुल अक़वामी और राइज जो तिजारती क़वानीन है उसके एतबार से बात की है कि उसके एतबार से एग्रीमेंट टू सेल और सेल का अंदर क्या फ़र्क है, तो वो फ़र्क बयान कर दिया। अगले उन्वान में, उन्वान नंबर 36 में अत-तकीफ़ुल फ़िक़ही लित्तिफ़ाक़ियत अल-बैअ में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस की शरई तकीफ़ का ज़िक्र होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।